علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب اب آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ہی ایک اہم گفتگو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سنا جائے۔ عرض یہ ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ دین سے دوری ہے ان کی، علماء کرام، حفاظ کرام، ان کا ادب و آداب نہیں ہوتا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ ہونی چاہیے۔ جو شہر، جو ملک اور جو لوگ علماء کرام کی عزت نہیں کرتے تو یاد رکھو وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیابی کا تو بھول ہی جائیں، سوچیں نہ کامیابی کے بارے میں کہ وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام کی نافرمانی کے بہت ساری وعیدیں موجود ہیں۔ اب آپ کو اپنے ساتھ آپ بیتی سناتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ دراصل آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل میرے ساتھ تقریباً آج کی ہی بات ہے کہ ہوا یوں کہ آج میں جس مسجد کے اندر میں امام ہوں وہاں میرے کھانے کے لیے بہت ہی چھوٹی سی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے کھانے کے اندر تقریباً صبح کا کھانا، ناشتہ، تو وہ تقریباً 3 روٹیاں آیا کرتی تھی، اور مجھے زیادہ معنی ہوا، تقریباً مہینہ ہوا ہوگا، اور اس کے بعد سالن ہوا کرتا ہے۔ تو کچھ دنوں سے جو ہے 2 روٹیاں آنے لگ گئی۔ تو اس کے بعد میں نے 1-2 دفعہ کہلوایا ان کے گھر کے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اتنی میسر نہیں آ سکتی مجھے۔ تو اب انہوں نے پھر بھی غور نہ کیا، پھر میں نے واضح طور پہ تحقیق کروائی اور سختی کے ساتھ۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بھئی میرے ایک شاگرد جو میرے پاس پڑھتا ہے، بچہ ہے، وہ اسے زیادہ نہیں پتہ، تو کسی نے اسے پوچھا، وہ اس نے بتا دیا کہ بھئی استاد کے کھانے کے بارے میں۔ اب اس نے جو بھی کچھ کہا کہ وہ استاد زیادہ کھاتا ہے یا کم کھاتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس بچے کی بات کو آبزرو کیا اور اسے اپنی انا بنا لیا، اور اس کے بعد دوسرے بچے نے مجھے آ کر بتایا کہ ایسا انہوں نے کہا ہے کہ بھی آئندہ کے بعد آپ کی جو ہے 2 روٹیاں آئیں گی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی روٹی 1 آئے یا 2 آئے یا 3 آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، دینے والوں نے، کہ سامنے والا کون ہے، کون یہ کھائے گا۔ اب الحمدللہ جو حافظ ہوتا ہے اس کے سینے میں علوم نبوت ہے، بے شک کہ وہ قرآن جو ہے نہیں اس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا، لیکن قرآن کو اس نے پڑھا ہوا ہے۔ تو ہم اجمیوں کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں۔ اب اس نے اس بات کو جو ہے کہا کہ بھئی اچھی بات نہیں ہے، کیا پتہ استاد کیا کرتا ہوگا۔ اس نے اس بات کو انا بنا کر میرے پاس کوئی پیغام بھیجا، نامناسب قسم کا۔ آگے وہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، لیکن مسجد کے امام، حافظ، مولانا، قاری صاحب اور بہت سے ایسے جو علماء کرام ہیں، ان کی توہین کے اندر ہم لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کی خوبی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ان کی غلطی کو کبھی بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے، ان سے بتاتے خود جا کے بات نہیں کرتے۔ اب یہ میرے والی بات کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن ان لوگوں نے اسے اپنا انا بنایا۔ اب میں آپ جو میرے ساتھ ہوا آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ اب اس لیے گزارش ہے تمام لوگوں سے، دوست احباب سے، کہ اس بارے میں خیال کریں۔ اپنی مسجدوں کے اندر جو امام ہیں، جو نماز پڑھانے والے ہیں، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو انہیں خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیوبندی یا کوئی اور مسلک، جس بھی مسلک کا عالم ہے، حافظ ہے، اس کی قدر کی جائے، کیونکہ اس کے سینے میں علوم نبوت ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تو گزارش اس بات سے ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔